جوہر آباد خوشاب سے ان کا تعلق ہے۔ دو شعری مجموعوں کے خالق۔ توہین ہے درویش کا اس شہر میں جینا، توہین ہے درویش کا اس شہر میں جینا، ہو فاقہ کشی نام جہاں صبر و رضا کا۔ آپ کی زوردار تالیوں میں ہمارے مہمان خصوصی نہایت توجہ سے کلام سنیے گا۔ آپ کو ایک ایک مصرع ایک ایک شعر لطف نہ دے تو پیسے واپس۔ مرزا صاحب آپ کی زوردار تالیوں میں دعوت کلام دیتا ہوں جناب گل جہان۔ رونق اور مطلع ادبی فورم کے زیر سایہ شہزاد صاحب نے بڑی محبت سے دعوت دی اور قریباً 10 سال بعد سرزمین منیر طور پر میں آیا ہوں۔ یہ منیر طور صاحب کی محبتیں تھیں کہ انہوں نے مجھے ایک ایوارڈ دینے کے لیے بلایا تھا، اور وہاں شہزاد صاحب سے، جاوید شاہد صاحب سے بڑی اچھی گفتگو اور رابطہ بنا، اور جو ابھی تک سلسلہ جاری ہے۔ نعت کے چند شعر ہیں۔ الف سے میم کے رشتے کا اہتمام سمجھ، الف سے میم کے رشتے کا اہتمام سمجھ، برائے عشق یہ مابین وجہ لام سمجھ۔ الف سے میم کے رشتے کا اہتمام سمجھ، برائے عشق یہ مابین وجہ لام سمجھ۔ علی غلام محمد منم غلام علی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ علی غلام محمد منم غلام علی، مجھے سمجھنے سے پہلے میرے امام سمجھ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ علی غلام محمد منم غلام علی، علی غلام محمد منم غلام علی، مجھے سمجھنے سے پہلے میرے امام سمجھ۔ اور مدینے والے کی حرمت نجف کے شاہ سے پوچھ، مدینے والے کی حرمت نجف کے شاہ سے پوچھ، جو کربلا کو سمجھنا ہے پہلے شام سمجھ، جو کربلا کو سمجھنا ہے پہلے شام سمجھ۔ اور شعر ہے آپ کے ذوق کے حوالے سے، میں دیکھا ہے کہ نعت خان صاحب نے بھی ان کا نام لیا، تو میں جرأت سے یہ شعر کہہ رہا ہوں کہ زمین پہ نعت کا آغاز ہے ابو طالب، زمین پہ دعویٰ ہے میرا اور تصدیق کیجئے گا۔ بہت شکریہ۔ زمین پہ نعت کا آغاز ہے ابو طالب، عقیدہ ان کا سمجھنے کو ان کے کام سمجھ۔ بہت شکریہ۔ زمین پہ نعت کا آغاز ہے ابو طالب، عقیدہ ان کا سمجھنے کو ان کے کام سمجھ۔ اور آخری شعر ہے کہ یہ سلسلہ ہے مودت کا اور محبت کا، یہ سلسلہ ہے مودت کا اور محبت کا، اسے تو حمد سمجھ نعت یا سلام سمجھ، اسے تو حمد سمجھ نعت یا سلام سمجھ۔ علی غلام محمد منم غلام علی، علی غلام محمد منم غلام علی، مجھے سمجھنے سے پہلے میرے امام سمجھ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ایک سلام کا اور شعر ہے، فرد شعر ہے کہ جی ٹھیک ہے، بزرگوں کی فرمائش ہے تو میں دوبارہ یہ شعر پڑھ رہا ہوں کہ علی غلام محمد منم غلام علی، علی غلام محمد منم غلام علی، مجھے سمجھنے سے پہلے میرے امام سمجھ۔ اور غم حسین سے فرصت ملی تو سوچوں گا، ایک شعر ہے توجہ کے لیے۔ غم حسین سے فرصت ملی تو سوچوں گا کہ مجھ کو کون سے فرقے کا ساتھ دینا ہے، غم حسین سے فرصت ملی تو سوچوں گا کہ مجھ کو کون سے فرقے کا ساتھ دینا ہے۔ بہت شکریہ۔ دو شعر ہیں کہ
مجھے کب کھینچے دنیاوی کوئی نقصان لے آیا، مجھے کب کھینچے دنیاوی کوئی نقصان لے آیا، تیری چوکھٹ پہ مجھ کو ذات کا بحران لے آیا، مجھے کب کھینچے دنیاوی کوئی نقصان لے آیا، تیری چوکھٹ پہ مجھ کو ذات کا بحران لے آیا، ایک اندھے نے تیری تصویر آنکھوں سے لگائی تھی، ایک اندھے نے تیری تصویر آنکھوں سے لگائی تھی، اور آخر سورہ یوسف پہ وہ ایمان لے آیا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مجھے کب کھینچے دنیاوی کوئی نقصان لے آیا، تیری چوکھٹ پہ مجھ کو ذات کا بحران لے آیا، ایک اندھے نے تیری تصویر آنکھوں سے لگائی تھی، اور آخر سورہ یوسف پہ وہ ایمان لے آیا۔ اور سیر کرنے کو جو خوشاب نہیں آتے ہیں، اپنے علاقے کی نمائندگی کر رہا ہوں، دعوت بھی ہے، نبیل بھائی تو ہو بھی آئے ہیں اور شاید الشمس بھائی بھی، کہ سیر کرنے کو جو خوشاب نہیں آتے ہیں، ایسے لوگوں کو نئے خواب نہیں آتے ہیں۔ سیر کرنے کو جو خوشاب نہیں آتے ہیں، ایسے لوگوں کو نئے خواب نہیں آتے ہیں، اور شہر کیسا ہے کہ سب لوگوں کی پیشانی پر، شہزاد بھائی، شہر کیسا ہے کہ سب لوگوں کی پیشانی پر زخم آ جاتے ہیں، محراب نہیں آتے ہیں۔ شہر کیسا ہے کہ سب لوگوں کی پیشانی پر زخم آ جاتے ہیں، محراب نہیں آتے ہیں۔ دو شعر اور دیکھیے گا کہ یہ خون پینا پلانا ہے بعد کا قصہ، یہ خون پینا پلانا ہے بعد کا قصہ، میں پہلے پہلے درختوں کے خاندان سے تھا۔ یہ خون، بہت شکریہ، یہ خون پینا پلانا ہے بعد کا قصہ، میں پہلے پہلے درختوں کے خاندان سے تھا۔ یہ زلزلوں میں تسلسل ہے بے گھری سے میری، یہ زلزلوں میں تسلسل ہے بے گھری سے میری، زمیں کا سارا توازن میرے مکان سے تھا۔ زمیں کا، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، یہ زلزلوں میں تسلسل ہے، بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ واہ 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 واہ، مرزا صاحب کے لیے ایک بار پھر تالیاں ہونی چاہیے۔ یہ خون، ان کا جوش اور جذبہ شاعر کو ایک ایسی توانائی بخش رہا ہے۔ زندہ باد مرزا صاحب۔ بہت شکریہ۔ یہ خون پینا پلانا ہے بعد کا قصہ، یہ خون پینا پلانا ہے بعد کا قصہ، میں پہلے پہلے درختوں کے خاندان سے تھا۔ یہ زلزلوں میں تسلسل ہے بے گھری سے میری، زمیں کا سارا توازن میرے مکان سے تھا۔ بہت شکریہ۔ اور دو شعر دیکھیے گا اور کہ ندی کی قوس کمر کی لچک سے ملتی ہے، ندی کی قوس کمر کی لچک سے ملتی ہے، یہ اتنی آنچ تمہیں کس کمک سے ملتی ہے۔ ندی کی قوس، بہت شکریہ، ندی کی قوس کمر کی لچک سے ملتی ہے، یہ اتنی آنچ تمہیں کس کمک سے ملتی ہے۔ اور شعر میں سر انجم سلیمی صاحب کے نام کر رہا ہوں کہ مطالعہ سے مجھے تازہ کار شعر ہوئے، مطالعہ سے مجھے تازہ کار شعر ہوئے، نئی سڑک بھی پرانی سڑک سے ملتی ہے۔ مطالعہ سے مجھے تازہ کار شعر ہوئے، نئی سڑک بھی پرانی سڑک سے ملتی ہے۔ بہت شکریہ۔ ایک شعر ہے دوست بھائی نبیل بھائی کی فرمائش ہے کہ ابھی وہ اس کا پہلا مصرع میرے دماغ میں آ جائے نا، بس اسی بات کا جھگڑا ہے میرا دنیا سے، بس اسی بات کا جھگڑا ہے میرا دنیا سے، پیڑ کے سائے کو پھل کیوں نہیں سمجھا جاتا۔ بس اسی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بس اسی بات کا جھگڑا ہے میرا دنیا سے، پیڑ کے سائے کو پھل کیوں نہیں سمجھا جاتا۔ اور سوچئے کتنی بڑی تصویر ہے، سوچئے کتنی بڑی تصویر ہے، ایک لمحے میں صدی تصویر ہے، ایک ندی، ایک نظم، ایک لڑکی خدا، ایک ندی،
ایک نظم ایک لڑکی خدا، یہ زمین کی آخری تصویر ہے۔ ایک ندی ایک نظم ایک لڑکی خدا، یہ زمین کی آخری تصویر ہے، اور باقی سب آتے ہیں میں آتا نہیں، باقی سب آتے ہیں میں آتا نہیں، یہ مسلسل تیسری تصویر ہے۔ باقی سب آتے ہیں میں آتا نہیں، یہ مسلسل تیسری تصویر ہے، اور جس میں میں بیٹھا ہوں میرے ساتھ تو، جس میں میں بیٹھا ہوں میرے ساتھ تو، خواب ہے یا واقعی تصویر ہے؟ آخری غزل ہے، اور اس کے بعد اجازت کے تمہاری ذات سے نسبت بتانا پڑ گئی تھی، تمہاری ذات سے نسبت بتانا پڑ گئی تھی، سو مجھ کو پھول پہ تتلی بٹھانا پڑ گئی تھی، تمہاری ذات سے نسبت بتانا پڑ گئی تھی، سو مجھ کو پھول پہ تتلی بٹھانا پڑ گئی تھی، اور مذاکرات میں دریا سے ہارنے کے سبب، مذاکرات میں دریا سے ہارنے کے سبب میرے قبیلے کو کشتی بنانا پڑ گئی تھی۔ بڑی مہربانی، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ مذاکرات میں دریا سے ہارنے کے سبب میرے قبیلے کو کشتی بنانا پڑ گئی تھی، اور خدا بھی روگ میں ترمیم کرنے لگ گیا تھا، خدا بھی روگ میں ترمیم کرنے لگ گیا تھا، میرے مزاج کی وحشت بنانا پڑ گئی تھی، خدا بھی روگ میں ترمیم کرنے لگ گیا تھا، میرے مزاج کی وحشت بنانا پڑ گئی تھی، اور کشادگی کا تقاضا تھا منطقی سو مجھے، کشادگی کا تقاضا تھا منطقی سو مجھے، بدن کی تنگ عمارت گرانا پڑ گئی تھی، کشادگی کا تقاضا تھا منطقی سو مجھے، بدن کی تنگ عمارت گرانا پڑ گئی تھی، اور وہ تاکہ قابو میں رکھے امڑتی حیرت کو، وہ تاکہ قابو میں رکھے امڑتی حیرت کو ملا کے ہاتھ ہتھیلی دبانا پڑ گئی تھی، وہ تاکہ قابو میں رکھے امڑتی حیرت کو ملا کے ہاتھ ہتھیلی دبانا پڑ گئی تھی۔ اور آخری شعر ہے کہ میں اپنے آپ میں کیا کیا لیے مرا ہوں نہ پوچھ، میں اپنے آپ میں کیا کیا لیے مرا ہوں نہ پوچھ، یہ پوچھ ان سے جنہیں لاش اٹھانا پڑ گئی تھی۔ بہت شکریہ۔ بہت خوب، یہ تھے جناب گل جہاں جوہر آباد خوشاب سے تشریف لائے، بہت خوبصورت کلام، جدید تقاضوں سے ہم آہنگ، نئی غزلیں، نئے اشعار، نئے خیال۔ آپ سلامت رہیں۔ میرے اگلے شاعر حافظ آباد سے تشریف رکھتے ہیں، وہ کہاں گئے؟